مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد. عن يزيد بن سلمة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا وأخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا. قال: اتق الله فيما تعلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر ہم سب کے محبوب قائد حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت و رکن شورا دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم تقریر ہی کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریر مجھے نہیں کرنی، تقریر کرنی نہیں آتی۔ ان کے بعد حضرت مولانا مفتی راغب صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا، وہ بھی کہہ رہے تھے مجھے تقریر نہیں کرنی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو تقریر میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، کر دوں؟ تقریر مجھے کیا کرنی ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آج ایک ایسی بات بتاؤں جو آپ نہیں جانتے۔ کیا خیال ہے؟ وہ بات بتائی جائے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یا وہ بات بتائی جائے جو آپ نہیں جانتے؟ کون سی سننا پسند کرتے ہیں؟ بتاؤ۔ جو نہیں جانتے۔ یہی بات بتانے کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ حضرت یزید ابن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں اور مجھے خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے سنتا رہوں پیچھے بھولتا رہوں۔ جیسے ہم لوگوں کی بھی عادت ہے، روز بیانات سنتے ہیں، روز مسجدوں میں تعلیم سنتے ہیں، روز اللہ والوں سے دین کی باتیں سنتے ہیں، پر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے جلسے میں قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا سید محمود اسعد صاحب مدنی یہ فرما رہے تھے کہ جانتے ہو اللہ نے دو کان کیوں دیے؟ اس لیے دیے تاکہ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے، سنتے رہتے ہیں نکالتے رہتے ہیں۔ حضرت یزید ابن سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، مجھے یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے سنتا رہوں پیچھے بھولتا رہوں، ایک کان سے سنوں دوسرے سے نکال دوں، اس لیے مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو سارے دین کا خلاصہ ہو، جس میں سارے دین کا خلاصہ آ جائے اور اس کو میرے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اتق اللہ فیما تعلم، جو بات تم جانتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ کو ایسی بات سمجھانی ہے جو آپ نہیں جانتے، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کون نہیں جانتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ تو نہیں جانتا؟ جانتے ہو نہیں جانتے؟ نہ جاننے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ جاننے پہ؟ کون نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا فرض ہے؟ اور دوسری طرف کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ چوری کرنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ زنا کرنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا دوسرے کا حق مارنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کسی کو ستانا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ماں باپ کی عزت کرنا ضروری ہے؟ کون نہیں جانتا کسی دوسرے کے حق تلفی کرنا گناہ ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جن باتوں کو تم جانتے ہو جو تمہارے علم میں ہے، جن کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، اور جن کے بارے میں یہ پتا ہے کہ یہ نہ کرنے کا کام ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی جن کاموں کو تم یہ جانتے ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو اور اس کو کرنے لگ جاؤ، اور جن کاموں کے بارے میں تم یہ جانتے ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے، اللہ سے ڈرو، ان کو چھوڑنے والے بن جاؤ
جاؤ اور نہ کرنے والے بن جاؤ۔ آج کے اس مقدس اور عظیم الشان اسٹیج سے میں آپ حضرات سے عہد لینا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے عہد کیجئے کہ جو باتیں پہلے سے جانتے ہیں یا جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں، انشاءاللہ آج سے ان سب پر ہم عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔